ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملہ کو 8 مہینہ پورے ہو گئے ہیں اور ابھی تک جنگ بندی اور سیز فائر کا کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ پچھلے دنوں امریکہ نے جنگ بندی کی سیز فائر کی تجویز پیش کی تھی۔ 3 مرحلے میں یہ تجویز تھی۔ حماس نے اس کو ماننے کا اعتراف کیا تھا، حماس نے بھی منظوری دے دی تھی اور کہا تھا کہ ہم اس کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اسرائیل نے بھی امریکہ کے دباؤ میں شروع میں ماننے کے لیے رضامندی ظاہر کی، لیکن اب اسرائیل نے ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلہ کے لیے ہماری بات چیت جاری رہے گی، لیکن اسی کے ساتھ ہم حملہ کو روکنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا حملہ بھی رفح پر اور غزہ پٹی کے دوسرے علاقوں میں جاری رہے گا، اور جس وقت میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں، رفح پر بہت بڑا اور بھیانک اسرائیل نے حملہ کیا ہے، ایئر اسٹرائک کیا ہے، اور اس میں بیک وقت 40 سے زیادہ عام فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی ہے۔ اسرائیل کی دنیا بھر میں اب تنقید ہو رہی ہے۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے ممالک، خود اسرائیل کے قریبی ممالک کہہ رہے ہیں تم نے 8 مہینہ سے غزہ پٹی پر حملہ کر رکھا ہے۔ غزہ پٹی کا کوئی بھی زمین کا کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر اسرائیل کا بم نہ گرا ہو یا جہاں پر اسرائیل کی سینا نہ گئی ہو۔ اس کے باوجود ابھی تک اسرائیل اپنے ایک بھی مشن میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ وہ ایک بھی قیدی کو یا یرغمالی کو حماس کے ہاتھوں رہا نہیں کرا سکا ہے، نہ حماس کے فوجی انفراسٹرکچر کو ختم کرنے میں وہ کامیاب ہو سکا ہے، نہ ہی فلسطینیوں کے دلوں سے وہ فلسطین کی آزادی کی مہم کو ختم کرنے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ 36,000 سے زیادہ اب تک عام فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ خود اسرائیل میں اس کی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ لگاتار اسرائیل کے عوام سڑکوں پر اتر کر اپنی ہی سرکار کے خلاف ویرود کر رہی ہے کہ 8 مہینے کا وقت گزر چکا ہے، تم نے دن رات فلسطین پر، غزہ پٹی پر، رفح پر، ہر علاقے پر حملہ کیا ہے، لیکن تم ابھی تک اپنے ایک بھی ایجنڈا میں کامیاب نہیں ہو سکے ہو۔ ادھر اسرائیل سے ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ساؤتھ اسرائیل میں اسرائیل کے ایک فوجی اڈہ پر حملہ ہوا ہے، اور اس حملہ میں اسرائیل کے 9 فوجی شدید زخمی ہیں اور ان کی موت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی زخمی فوجیوں کی بڑی تعداد ہے۔ اسرائیل کا جنگی ساز و سامان تباہ ہو گیا ہے۔ نارتھ اسرائیل میں بھی ایک فوجی اڈے پر حملہ ہوا ہے، اور یہ حملہ حزب اللہ نے کیا ہے، جس میں ایک اسرائیلی سینا کی ہلاکت ہو گئی ہے، مزید شدید زخمی ہے۔ لیکن ساؤتھ اسرائیل میں ایک فوجی اڈہ پر کیسے حملہ ہوا، اسرائیل ابھی تک کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا پایا ہے۔ حزب اللہ نے بھی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ساؤتھ اسرائیل کا جو ایریا ہے یہ غزہ سے زیادہ نزدیک ہے، لیکن ابھی تک حماس پر اسرائیل نے اس کا الزام نہیں لگایا ہے۔ ادھر حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پر حملہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس بیچ موساد نے دھمکی دی ہے حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کو کہ تمہارا ٹھکانہ ہمیں معلوم ہے اور جب چاہیں گے تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ لیکن حزب اللہ نے بھی کہا کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہمارا حملہ جاری رہے گا۔ ادھر یمن کے حوثیوں کی طرف سے بھی بحیر حمل میں حملہ جاری ہے اور لگاتار جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں فلسطین کی حمایت میں، غزہ پٹی کی حمایت میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطین کے حق میں پیرس میں اور فرانس میں سب سے زیادہ ان دنوں احتجاج ہو رہے ہیں۔ فرانس کی پارلیمنٹ میں بار بار فلسطینی پرچم لہرائے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی سڑکوں پر احتجاج ہو رہا ہے، انگلینڈ کی سڑکوں پر احتجاج ہو رہا ہے۔ دنیا بھر کے ممالک احتجاج کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ادھر قطر کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ قطر نے کہا کہ جنگ بندی کے لیے ہم کوششیں کر رہے تھے، امریکہ نے بھی بیچ میں مداخلت کی تھی، لیکن جب اب اسرائیل کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے کہ حملہ بھی اسرائیل کا جاری رہے گا اور حملہ کے ساتھ حماس کے ساتھ بات چیت ہوگی، تو اب ہم اس مذاکرات کو مزید جاری نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ حماس کی طرف سے ہمیں منظوری مل گئی تھی اور حماس نے کہا تھا کہ امریکہ نے 3 مرحلوں میں جنگ بندی کی جو تجویز پیش کی تھی اسے ہم ایگری کرتے ہیں، اس پر عمل کریں گے۔ لیکن اب اسرائیل نہیں مان رہا۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جنگ بندی کے لیے بات چیت بھی جاری رہے، قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوتا رہے، اور حماس اور غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ بھی جاری رہے۔ اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خود حماس نے بھی کہا کہ جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے اور قیدیوں کے تبادلہ پر بات چیت کے لیے ہماری بنیادی شرط یہ ہے کہ اسرائیل کو مکمل طور پر غزہ پٹی پر حملہ روکنا ہوگا اور اسرائیلی سینا کو یہاں سے باہر نکلنا ہوگا۔ امریکہ کی طرف سے جو 3 مرحلے میں جنگ بندی کی تجویز سامنے آئی تھی، اس میں پہلے مرحلے کی جو بات چیت تھی وہ یہی تھی کہ اسرائیلی سینا غزہ پٹی سے مکمل طور پر نکل جائے گی، غزہ پٹی پر اسرائیل کو حملہ روکنا ہوگا، بدلے میں جتنے اسرائیلی یرغمالی ہیں ان سب کو رہا کیا جائے گا، اور ایک یرغمالی کے بدلے 30 فلسطینیوں کو بھی اسرائیل کی جیلوں سے آزاد کیا جائے گا اور اس کی فہرست بھی اسرائیل سونپے گی۔ یہاں تک بات آ گئی تھی کہ پہلا مرحلہ جو ٹیسٹنگ کے لیے ہوگا بات چیت کا یا ڈیل کا،
اس میں 30 یرغمالیوں کو رہا کرنا پڑے گا، حماس کو اسرائیل کے حوالے کرنا ہوگا، خواہ وہ 30 یرغمالی زندہ ہوں یا مردہ ہو، اور اس کے بدلے میں ایک کے بدلے میں 30 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں اسرائیلی فوج کا مکمل طور پر انخلا شامل تھا۔ پہلے مرحلہ جو تھا وہ تقریباً 3 مہینے کا وقت لے رہا تھا، پھر دوسرا مرحلہ تھا۔ تیسرے مرحلے میں مکمل طور پر غزہ پٹی کی تعمیر نو اور تمام لوگوں کی واپسی شامل تھی، لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے کہ حماس پر حملہ نہ کرنے کا مطلب ہے غزہ پٹی پر حملہ روک کر کے حماس کے ساتھ بات چیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی خودکشی ہوگی، حماس دوبارہ مضبوط ہو جائیں گے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، اور پچھلے 8 مہینہ سے ہم جس مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں اس مقصد میں ہمیں کامیابی نہیں مل پائے گی۔ ہمارا بنیادی مقصد ہے حماس کے انفراسٹرکچر کو ختم کرنا، اس کے اندر سے لڑنے کی، جنگ کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دینا، حماس کا نام و نشان مٹا دینا، تاکہ آئندہ 7 اکتوبر جیسا کوئی معاملہ پیش نہ آئے۔ اور حماس نے کہہ رکھا ہے کہ تم جتنی چاہے اس جنگ کو لمبی کرو، طول دو، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ کل بھی القسام بریگیڈ کے ترجمان کی طرف سے خبر سامنے آئی تھی کہ انہوں نے اسرائیل کے 15 جوانوں کو، 15 سینا کے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، گھات لگا کر انہوں نے حملہ کیا تھا۔ ایک اور خبر امریکہ سے آ رہی ہے۔ دراصل پچھلے دنوں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ آیا تھا، اس فیصلے کے ذریعے اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ وہ رفح پر فوری طور پر حملہ روک دے، اپنی سینا کو وہاں سے واپس بلا لے، اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، جو ادارے تفتیش کے لیے، تحقیق کے لیے اسرائیل کی طرف سے کیے گئے جنگی جرائم کو اجاگر کرنے کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں، ان کو جانے دیا جائے، اور جو امدادی سامان ہے ان کو بھی وہاں پہنچنے دیا جائے، اور 1 مہینے میں اسرائیل کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا واضح فیصلہ آ گیا تھا۔ امریکہ کے لیے بھی اس فیصلے پر عمل کرنا ضروری تھا۔ اب امریکہ اپنی پارلیمنٹ میں ایک نیا بل لا رہا ہے، جس بل کے ذریعے یہ قانون پاس کیا جائے گا کہ امریکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلہ کو ماننے کے لیے پابند نہیں ہے۔ تو یہ امریکہ کی دوغلی پالیسی، حالانکہ پچھلے دنوں امریکہ صدر جو بائیڈن کے بیان بھی سامنے آیا کہ نتن یاہو جنگ کو طول دے رہے ہیں، اپنی سیاست کو برقرار رکھنے کے لیے، ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن جو بائیڈن بھی یہودیوں کے سامنے جھک جاتے، اسرائیل کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ جو بائیڈن کو دوہری پریشانی، ایک طرف امریکی عوام کا دباؤ ہے کہ تم غزہ پٹی کے معاملے میں اسرائیل کی مدد کرنا بند کرو، دوسری طرف جو یہودی لابی ہے جو ان کو پیسہ دیتی ہے، جس کے ہاتھ میں امریکہ کا پورا معاشی اور پورا اکنامک سسٹم ہے، اس کے سامنے امریکہ کا پورا سسٹم مجبور ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں، اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو فالو کیجئے۔ ملت ٹائمز کا کام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہمیں فائنینشلی سپورٹ بھی کیجئے۔